للہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بندہ ناچیز کو اس ہفتہ وار پروگرام کے اندر جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اس کا عنوان سخن ہے یوم مجددین و ملت، یعنی سیدی شیخ طریقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا لاکھ لاکھ یہ بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جیسا مجدد عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے امت مسلمہ پر خصوصاً اہل سنت و جماعت پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم صدیاں اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے رہے نا تو صدیاں تو بیت سکتی ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کے ایک احسان کا بدلہ بھی ہم نہیں اتار سکتے۔ آپ نے ناموس رسالت پر کام کیا، انتہا کر دی۔ صحابہ کرام کی پہرے داری پر کام کیا، انتہا کر دی۔ آپ نے اہل بیت کرام آپ پر کام کیا، انتہا کر دی۔ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غداری کر رہے تھے ان کے سامنے سیسا پلائی کی طرف دیوار بن کر سامنے آئے اور ایسے بند باندھے کہ آج تک بھی وہ جواب نہ دے سکے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دور کے اندر جس نے 2 کتابیں 4 کتابیں 6 کتابیں 8 کتابیں لکھ ڈالی تو پھر وہ خود کو مجدد کہلوانے لگے۔ سامعین محترم، مجدد اسے کہتے ہیں، مجدد جو دین کی تجدید کرے، کہ دین ہو پرانا مگر اس کے اندر جو افراتفری کا ماحول ہو اسے سیدھا کر دے۔ آسان لفظوں کے اندر اگر میں یوں کہوں، میرے لفظوں پر توجہ کیجئے گا، جس شخصیت نے دین مصطفیٰ کے جسم کی رگوں کے اندر خون کو دوڑایا اسے دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے۔ اور پھر وہ شخصیت جو احمد کی رضا چاہے اسے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ اور آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق میں دیکھیں تو انتہا، اشعار میں دیکھیں انتہا، جہاں جہاں دیکھیں اعلیٰ حضرت نے انتہا کر دی۔ دین مصطفیٰ پر ایسا کام کیا کہ اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر ڈاکہ ڈالتا تو اعلیٰ حضرت
انہیں ایسے جواب دیتے بند بات جواب نہ دے سکتے۔ اگر کسی نے حضور کے اختیار مصطفیٰ پر ڈاکہ ڈالا، آپ سامنے آ کر ایسی سیسہ پلائی دیوار کی طرح بن جاتے کہ آج تک وہ جواب نہ دے سکے۔ اگر کسی نے صحابہ کرام یا اہل بیت کے ناموس پر ڈاکہ ڈالا، حتیٰ کہ دین مصطفیٰ پر لوگ ڈاکہ ڈالتے رہے، خود کو مجدد کہلواتے رہے، مگر اعلیٰ حضرت نے ان کے سامنے ایسے ایسے دلائل پیش کیے کہ صدی تو بیت گئی مگر آج تک بھی اعلیٰ حضرت کے دلائل کا جواب نہ دے سکے۔ اعلیٰ حضرت کے دور کے اندر حضور کے علم غیب پر حملہ ہوا کہ جی حضور کو علم غیب نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا چلتے ہیں صحابہ کرام کے دور کے اندر۔ حضرت عثمان غنی کا دور ہے، آپ امیر المؤمنین تھے، آپ کے دور کے اندر جو ہے مسجد نبی شریف میں آپ تشریف فرما تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، راستے کے اندر غیر محرم عورت پر آپ کی نظر پڑ گئی، تو جیسے ہی نظر پڑی تو نظروں کو جھکا لیا، مسجد نبی شریف کے اندر آ گئے۔ جب اندر آئے نا، امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی آپ کی نظر مبارک حضرت انس کے چہرے پر نظروں پر پڑتی ہے، فرماتے ہیں انس تیری نگاہوں میں مجھے نور کی تجلی نظر نہیں آ رہی، تیری نگاہوں میں مجھے نور کی تجلی نظر نہیں آ رہی۔ حضرت انس حیران ہو گئے کہ بات کیا ہے؟ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، راستے میں میں تھا، غیر محرم عورتوں پر نظر مجھ انس کی پڑی ہے، مگر عثمان کو کیسے معلوم ہوا ہے؟ آپ حیران ہو گئے، تعجب کے اندر زبان سے یہ الفاظ نکالے، امیر المؤمنین انت وحی بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کیا آپ پر بھی کوئی وحی نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا انس نہیں، حضور کے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر سن میں نے حضور کی چند عرصہ خدمت کی ہے، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اور غلامی کی ہے، یہ چند عرصے میں حضور کی غلامی کا کمال یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت یہاں فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر، فرماتے نجدیو جس غلام نے اعلیٰ حضرت کی چند عرصے میں غلامی اختیار کی، اس غلام کا یہ کمال ہے تو خود سرکار دو عالم کا کتنا کمال ہوگا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کا قلم کانپا، آپ نے فرمایا حبیبی یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہی۔ اس سے اعلیٰ حضرت کا یہ عشق تھا۔ اور میں آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا، آپ شاعری کے اندر کمال، یہ تو ایک حدیث مبارکہ میں نے پیش کی ہے۔ محسن کاکوڑوی شاعر تھے بہت بڑے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ گئے، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان میں نے حضور کے مسجد نبی شریف کے صحن کے درختوں کا نقشہ کھینچا ہے شعر کے اندر، ذرا سماعت تو فرما لیں نا، رہنمائی تو کر لیں۔ آپ نے فرمایا جی شعر سنائیے مجھے۔ محسن کاکوڑوی شاعر تھے اور وہ عرض کرتے ہیں یا سیدی میں نے شعر یہ لکھا ہے کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، یعنی مسجد نبی شریف کے سامنے جو درخت نا انہیں تشبیہ دے رہے کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہوں جیسے لیلا کے سامنے۔ یہ مجنو کو درختوں کے ساتھ تشبیہ دی۔ یہ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے شعر سنا کانپ اٹھے، جلال میں آ گئے، فرمایا محسن کاکوڑوی تو نے یہ شعر کے اندر کیا کر ڈالا؟ میرے نبی کے درختوں کو تو نے مجنو کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ اے محسن کاکوڑوی تو نے میرے نبی کی بے ادبی کر دی۔ وہ کانپ کر عرض کرتے ہیں یا سیدی میرے ذہن میں جو آیا تھا میں نے اسے لکھ ڈالا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا محسن کاکوڑوی سن، جو تیرے ذہن میں آیا تھا تو نے اسے لکھ ڈالا، اب جو احمد رضا کے ذہن میں آیا ہے اسے لکھ، قلم اٹھا لکھ لے۔
اپنے شعر کے اندر تبدیل کر لے. سنیے گا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شعر کی تبدیلی کرتے ہوئے کیا عشق کیا فصاحت و بلاغت. فرماتے ہیں کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلیٰ کے سامنے. یہ اعلیٰ حضرت کا عشق تھا, یہ اعلیٰ حضرت کی فصاحت و بلاغت تھی. اور اعلیٰ حضرت کا دین جو آپ نے کام کیا آج تک بھی وہ زندہ ہے. میں شعر پڑھ کر احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے, علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی. بھر دی دلوں میں الفت و محبت رسول کی, جو مخزن حلاوت ایمان ہے آج بھی. آمین وما علینا الا البلاغ المبین.